مجھے بہت بلی کیا جاتا تھا بچپن میں. مجھے ہیومن جیلی ڈونٹ بلایا جاتا تھا, میرا کھانا اٹھا کے پھینک دیا جاتا تھا. کہ 2019 میں ہم پہلی دفعہ فوربس پہ آئے تھے, فوربس لسٹ پہ. وہ ایک ڈفرینٹ لسٹ تھی, ہیلتھ ٹیک ویمن کی لسٹ تھی. پلے پیل ان انوویشنز کا سینٹرل ہب ہے. ہیلو گائز, ایئروائز اسٹوریز کی جانب سے میں محمد حنین امین. دنیا میں مختلف لوگ مختلف پریشانیوں اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, اور ان پر فتح حاصل کر کر ہی وہ کسی مقام تک پہنچتے ہیں اور دنیا میں اپنا نام بھی پیدا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنا شروع کر دیں, لیکن ظاہر ہے زندگی کا تو مقصد ہی پریشانی ہے شاید. تو ان پریشانیوں پر قابو پا کر جو لوگ اپنا نام پیدا کرتے ہیں, ان میں سے ہماری ایک مہمان ہے عیشا شیخ. انہوں نے فوربس لسٹ میں پاکستان کو کم از کم 2 مرتبہ ریپرزینٹ کیا, پاکستان کا نام روشن کیا ہے. آئیں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا اسٹرگل رہی ہے, ان کے ساتھ کیا پریشانیاں رہی ہیں, اور انہوں نے پریشانیوں پر قابو کیسے پایا. ان سے بات کرتے ہیں اور یہ اپنی اسٹرگل خود ہی بتائیں گی. میں آئی واز اے وکٹم فار بلینگ. مجھے بہت بلی کیا جاتا تھا بچپن میں. مجھے ہیومن جیلی ڈونٹ بلایا جاتا تھا, مختلف نام کہے جاتے تھے, میرا کھانا اٹھا کے پھینک دیا جاتا تھا. میرے ساتھ لوگ بیٹھتے نہیں تھے بیکاز میں بدصورت تھی, اور مجھے بڑی اس طرح کی باتیں کہی جاتی تھیں کہ او آج تم نے وینگ اسکیل پہ چڑھ کے اپنا وزن کیا ہے, تم نے آج اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے, شیشے نے کیا بولا تمہیں کہ کتنی بدصورت ہو تم, یو نو اسٹف لائک دیٹ. اینڈ ابھی تو میں ہنس کے بات کر رہی ہوں, لیکن ایز این 8 year old اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی ہیئرنگ دیز تھنگز. اور میرا سیلف کانفیڈنس اور میری سیلف ورتھ پہ اس کا بہت برا اثر پڑا. یہ جو گیمیفیکیشن کا پورا ماڈل ہم نے پلے پیل میں بلڈ کیا ہے, اس کی موٹیویشن اور انسپریشن میرے فادر سے آئی ہے. ہی پلیڈ اے ویری ویری پازیٹیو رول ان مائی جرنی ود لوزنگ ویٹ. انہوں نے آ کے مجھے بولا ڈاکٹر کے جانے کے بعد جب ہم گھر آئے تو انہوں نے بولا کہ اگر تم 30 pound اتارو گی تو میں تمہیں تمہارے سارے فیوریٹ جو ہیں وہ ٹوائز جو ہیں وہ لے کے دوں گا. تو میں تو بڑی سیریس ہو گئی. آئی بیکیم ویری سیریس. آئی سیڈ یہ تو میری کوئی لاٹری لگ گئی ہے یار, تو کوئی بات نہیں, وزن ہی اتارنا ہے, میں وزن اتاروں. انسٹنٹ مجھے ایک وہ فیلنگ تھی کہ مجھے ریوارڈ ملے گا, اور اس ایک لیٹ سے ان کے انسینٹیو نے یا ان کی موٹیویشن نے میری پوری زندگی بدل دی. یہی میرے فادر کی موٹیویشن اور گیمیفیکیشن ٹیکنیک یو کوڈ سے جو بہت بیسک لیول پہ انہوں نے مجھے دی تھی, اس کو ہم نے PhDs گیمیفیکیشن کے, ڈفرینٹ پروفیشنلز ان دا فیلڈ آف گیمیفیکیشن کے ساتھ مل کے ایسی میتھڈالوجیز کریٹ کی ہیں جو کہ یوزرز کے اندر بیہیویئر چینج لا سکیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان شارٹ از اٹ ممکس دا ہیومن برین. جس طرح ہمارا دماغ کام کرتا ہے, ہمارا نیورل نیٹ ورک کام کرتا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس فاؤنڈیشن پہ بنی ہے to be fair and to be as basic as we can get about it. Obviously یہ بڑی complex چیز ہوتی ہے جس پہ ہم کسی اور دن بات کریں گے. اینڈ بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے وہ آفٹن یوز ہوتی ہے ٹو بلڈ سیکیور سسٹمز, ٹو بلڈ سسٹمز دیٹ آر authenticated, دیٹ آر سیکیور, جو کہ بہت ضروری ہے when it comes to health data. اینڈ IoT جو ہے وہ میں نے یہاں پہنی ہوئی ہے, فار ایگزامپل واچ ہے, آپ کے فون کے اندر IoTs ہیں جو کہ ڈفرینٹ سینسرز ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں ڈفرینٹ چیزوں کو میجر کر رہے ہیں, آکسیجن لیول, بلڈ پریشر. اب تو ایسے ڈیوائسیز آ گئے ہیں جو کہ آپ کے پلس ریٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو آپ کھا رہے ہیں اس کے اندر فیٹ کانٹینٹ, کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ اور میکرو نیوٹرینٹ کانٹینٹ ہے کیا. تو گیجٹس جو ہیں اور ایپس ڈفرینٹ جو چیزیں میجر کر رہی ہیں باڈی میں, وہ ایکسپونینشلی گرو کر رہی ہیں, اینڈ بہت سی اس طرح کی نیو انوویشنز آ رہی ہیں دنیا میں. پلے پیل ان انوویشنز کا سینٹرل ہب ہے. نو میٹر گھڑی نہیں آئے, نو میٹر EEG ہیڈ بینڈ نیا آئے, نو میٹر اسمارٹ شو آئے, پلے پیل ہیز دی ایبلٹی ٹو انٹیگریٹ ود any type of advice that exists in the world. آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, آپ کے سامنے آپ کویشچنیئرز آئیں گے جو کہ آپ سے آپ کی پرمیشن کے ساتھ آپ کی انفارمیشن آپ سے لیں گے. وہ انفارمیشن ہم صرف ایسے نہیں لے رہے, اس کا ایک ریزن ہے. وہ انفارمیشن جو ہم لے رہے ہیں دیٹ از کمنگ ٹوگیدر ٹو بلڈ یور پلے پیل ہیلتھ پروفائل.
جس کے اندر آپ کی مٹرنل سائڈ پہ کون سی ڈیزیزز ہیں, آپ کا خود کیا ڈیزیزز ہیں جو آپ النیسز ہیں یا کوئی کنڈیشن ہے, میڈیکیشنز کون سی لے رہے ہیں, الرجیز آپ کون سی ہیں آپ کو, آپ کی پٹرنل سائڈ پہ کون سے ڈیزیزز ہیں, آپ کو کیا چیزیں کھانا پسند ہیں, آپ کو کریونگس کس چیز کی ہوتی ہیں, آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے, یہ سارا ایک گیمیفائڈ فارم آ رہا ہے. آپ اپنی انفارمیشن ڈال رہے ہیں, آپ کو پوائنٹس مل رہے ہیں اوپر, رائٹ. آپ نے کی جب بیسک پروفائل بلڈ ہو گئی تو آپ کو 3 چیزیں دی جائیں گی. ایک آپ کا اسمارٹ ہیلتھ اینالسٹ آپ کے ڈیش بورڈ پہ, ایک آپ کا ہائیکو اسکور جو کہ آپ کو ریٹ کرے گا, ٹھیک ہو گیا, اور ایک سمری آف آل آف یور اسٹیٹس کہ آپ کھا کیا رہے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے, یہ وہ آل آف دوز تھنگس کنسالیڈیٹڈ ان ون پروفائل. اچھا, مطلب ایک طرف میرا تمام ڈیٹا آ رہا ہوگا جس میں میرے وائٹلز ہوں گے اور میرے روٹین ہوگی, دوسری طرف ایک اسکور ہوگا کہ اس روٹین یا ان اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر مجھے اسکور کیا مل رہا ہے, اور تیسری چیز ہوگی ایک ہیلتھ اینالسٹ جو کہ مجھے ایڈوائز بھی کرتا رہے. ایگزیکٹلی. ہم نے اسٹارٹ گیمنگ سے کیا تھا جس میں میری اپنی جرنی ایز اے وومن ہو از فائٹنگ فار گڈ ہیلتھ مینیفیسٹ ہوتی ہے کیکو کی گیم میں, ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک لڑکی ہے جس کا نام کیکو ہے, اور مجھے بچپن میں ہیومن جیلی ڈونٹ بلایا جاتا تھا, تو ہم نے ہیومن جیلی ڈونٹ کا ایک کیریکٹر بنایا ہے اور اس کے ساتھ ایک جنک فوڈ آرمی بڑی زبردستی کریٹ کی ہے, اور کیکو گیم کے اندر اس ڈونٹ کی آرمی سے لڑ رہی ہے. اٹس اے 2D شوٹر گیم. شوٹر گیم ہے, مطلب اس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. ہاں, کیکو جو ہے وہ لڑ رہی ہے ان جنک فوڈ آرمی کے ساتھ اور بیٹل کر رہی ہے. یہ گیم جو ہے وہ یوزر بیٹھ کے کھیلتا ہے, لیکن چیزوں کو ان لاک کرنے کے لیے گیم میں یوزر کو اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. ہم لوگ ایپل ہیلتھ کٹ سے اور ایپل واچ سے انٹیگریٹڈ ہیں گیم میں. یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیپس فار دا گیم ٹو ورک. تو آپ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں گیم, اس کے بعد لاک ہو گئی ہے گیم. اب آپ جب تک 1000 اسٹیپس نہیں لیں گے آپ گیم میں فردر نہیں جا سکتے. تو گیم کے اندر بھی آپ مزہ کر رہے ہیں اور اس اسٹوری کو ایکسپلور کر رہے ہیں, لیکن گیم کے باہر بھی آپ کو واک کرایا جا رہا ہے. لیکن کیا میرا ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس سیکیور ہے اور اس کی کیا ضمانت دیتے ہیں آپ لوگ؟ رائٹ. 2 پالیسیز ہیں دنیا میں, 2 ریگولیشنز ہیں, پالیسیز نہیں ریگولیشنز ہیں. ایک GDPR ہے جو کہ یورپین یونین یا یورپین کنٹریز کو ایڈریس کرتی ہے, اور ہپا کمپلائنس ہوتی ہے ان دا US. تو یہ ہم ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پلیٹ فارم کو بلڈ بھی کر رہے ہیں, اور وی آر میکنگ شیور دیٹ ڈیٹا پرائیویسی اینڈ ڈیٹا سیکورٹی از انٹیکٹ. امریکہ ایز یو نو جو سلیکان ویلی ہے امریکہ میں, اور اب اور بھی ویلیز بن چکی ہیں جہاں پہ ٹیک اسٹارٹ اپس کی فوکسڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ یہ آپ کی نیشنلٹی یا ایتھنیسٹی پہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے. میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے, سوشل کلاس سے بھی نہیں. اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں, اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اگر آپ محنت کرنے والے ہیں, آپ کے پاس آئیڈیا اچھا ہے جس کی بزنس فیزیبلٹی اچھی ہے, اگر فیوچرسٹک آئیڈیا بھی ہے, تو آپ ان انکیوبیٹرز اور ایکسیلریٹرز میں سرٹنلی اپلائی کر سکتے ہیں. اور وہاں جب آپ جاتے ہیں, وہاں پہ جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو خود بخود ہی آپ کی پاتھ آپ کا بنتا جاتا ہے اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے. کہ 2019 میں ہم پہلی دفعہ فوربس پہ آئے تھے, فوربس لسٹ پہ. وہ ایک ڈفرینٹ لسٹ تھی, ہیلتھ ٹیک ویمن کی لسٹ تھی, جس پہ میں نے اگین پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اینڈ اٹ واز این آنر دا فرسٹ ٹائم اراؤنڈ. اور یہ اب سیکنڈ دفعہ ہم US کی ایک بہت پریسٹیجیس لسٹ پہ آئے ہیں, دیٹ از کمیموریٹنگ up and coming business entrepreneurs who are set to change the world and have the ability or the prospect to do something big in different business spaces. So آ کے بہت اچھا محسوس ہوا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. I'm very grateful, I'm very humbled, but I'm also very excited. آپ کی credibility of course اتنے پریسٹیجیس میگزین میں جب آپ کا نام آتا ہے تو آپ کی کریڈیبلٹی بنتی ہے, بٹ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے, آگے کس طرح سے اس آنر کو ڈائجسٹ کیسے کرنا ہے, اور پھر اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے تاکہ پاکستان کو ہم ہر اسٹیج پہ جا کے ریپرزینٹ کر سکیں, اینڈ وی کین میک پاکستان پراؤڈ. If I can do it, you can do it.
फोर्ब्स पे आने से या बहुत एक बड़ा बिजनेस चलाने से का ये मतलब नहीं है कि यू हैव टू गो दिस राउट टू बी एबल टू गेट आउट ऑफ व्हाट यू आर स्ट्रगलिंग. तो मेरा कहना यही होगा कि बुलिंग जो है ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ है. किसी का मजाक उड़ाना, किसी का दिल दुखाना, वो भी उनकी अपीयरेंस पे, जिस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर सकते. अल्लाह ताला ने आपको शक्ल दी है, अल्लाह ताला ने आपको मेटाबॉलिज्म दिया है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल से बाहर है. ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है. अगर आपको नज़र आए कि आपके जानने वाले, आपके क्लासमेट्स, कोई भी किसी को बुली कर रहा है, बड़ा बुली कर रहा है छोटे को, छोटा बुली कर रहा है बड़े को, या आपस में कॉलीग्स एक दूसरे को बुली कर रहे हैं या क्लासमेट्स बुली कर रहे हैं एक दूसरे को, मेरी ये गुजारिश होगी और मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि प्लीज़ उसको रोकें. द फोकस, हमारा जो नैरेटिव है एज अ सोसाइटी नीड्स टू शिफ्ट. इट नीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम ओ वो लड़की खूबसूरत है, ओ वो लड़की मोटी है, वो बदसूरत है, एंड इट नीड्स टू शिफ्ट टू look at that woman, she is so accomplished. इसी नोट पर हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं. इस हवाले से अगर आपके कोई मज़ीद सवालात हैं जो आपने ईशा शेख से भी पूछने तो भी, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मज़ीद हम वीलॉग्स बनाएं तो भी आप हमें ARY स्टोरीज़ या ARY न्यूज़ पर लिख भेज सकते हैं. मज़ीद वीडियोस तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें.